محبت کی تھی کہ جو مجھ سے پیار کرے وہ علی سے پیار کرے. حارث کہتا نہیں، یہاں پیار کی بات ہوتی تو ہم بھی ناٹک کر لیتے. میرے ساتھ چل رہے ہیں؟ ہم بھی ناٹک کر لیتے، لیکن یہاں پیار نہیں، حکم ہے اتباع کا، حکم ہے پیروی کا، مولا اور آقا ماننے کا حکم ہے، حاکم اور خلیفہ ماننے کا حکم ہے. تو ملاؤ کم از کم اس پتھر کے کھانے والے سے تو عبرت لو کہ جس کو پتہ چل گیا کہ اتباع کی بات ہو رہی ہے. اگر اللہ کی طرف سے تو بھی برداشت نہیں. کیوں بھائی؟ ایک لمحے کے لیے بھی علی کو میں حاکم نہیں مان سکتا ہوں. یہ حد ہے بغض، نفاق، کینہ، عداوت اور دشمنی کی. پھر کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں تھا، سب شیر و شکر تھے. شیر و شکر کا یہ حالت. میں نے کہا آپ کے شیر و شکر سے شیرازہ صاف بکھرتا دکھائی دیتا ہے. بہرحال پتھر آیا، سب جانتے ہیں. اگر اللہ کی طرف سے ہے تو میں زندہ رہنا نہیں چاہوں گا. اور یہ تمام اہل سنت کی تفسیروں میں پوری توجہ سے سن رہا ہوں، آپ کی توجہ چاہوں گا کہ سنیں آپ، کہ تمام مفسرین نے کہا کہ وَسَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ وَلَيْسَ لِلْكَافِرِ دَافِعٍ. کسی بھی انکار کرنے والے کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. سوال کرنے والے نے عذاب کا سوال کیا کہ عذاب مجھ پر آ جائے. اور آپ کو معلوم ہے کہ پتھر آیا سر پہ، سر پہ پتھر گرا، اس کو 2 ٹکڑے کرتا ہوا زمین پہ چلا گیا. اور اگر زمین کی جگہ پہ کوئی اور چیز ہوتی تو اس کو بھی 2 پارا کر دیتا، لیکن چونکہ وہ زمین تھی جسے تراب کہتے ہیں، اور تراب کو ابو تراب کے صدقے میں اللہ نے بچا لیا. پتھر آیا، حالانکہ اس نے عذاب کا سوال کیا تھا، عذاب نازل کرے. پتھر کیوں آیا؟ آندھی چل سکتی تھی، بیماری فوراً لگتی اور مر جاتا، جھٹکا لگتا اور ختم ہو جاتا، بجلی گرتی اور تمام ہو جاتا. یہ پتھر کیوں آیا؟ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو 2 ایسی اہم چیزیں ہیں جس کے خلاف کوئی بھی کھلم کھلا اٹھے گا تو ایک ہی انداز میں ہم عذاب دیں گے. اگر بیت کا کوئی دشمن ہوگا تب بھی پتھر آئیں گے، اور اگر کوئی اہل بیت کا دشمن ہوگا تب بھی اس پر پتھر آئیں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لوگ کہتے ہیں کہ کوئی دلیل نہیں ہے قرآن میں. کل رات میں بھی ہم نے عرض کیا کہ 300 سے زیادہ آیتیں ہیں جو مولا کی ولایت کے بارے میں واضح ثبوت کے طور پر موجود ہے. اور اگر قرآن میں ایک بھی آیت نہ ہوتی، پھر بھی ہم چیلنج کرتے ہیں، ایک بھی آیت نہ ہوتی قرآن مجید میں، تب بھی ہم کہتے کہ رسول اللہ کے بعد صرف علی کو خلیفہ ہونا چاہیے. آپ پوچھیں کیوں؟ اس لیے کہ نائب اگر منعوب کی کسی صفت میں مماثلت نہ رکھے تو پھر وہ نائب نہیں ہے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی ڈپارٹمنٹ میں ایک کوالیفیکیشن کے ساتھ، پروفیشن کے ساتھ، ڈگری ہولڈر کی جگہ پر وہ اگر چلا جاتا ہے تو چپراسی کو بٹھا دیا جاتا ہے؟ کہیں آپ نے سنا ہے کہ عقل یہ ماننے کے لیے تیار ہے؟ ہرگز نہیں. کم از کم
اس جیسا اسے ہونا چاہیے جس کی جگہ پر بٹھایا جا رہا ہے. اگر چپراسی کوئی آ جاتا ہے تو بیڑا غرق کر دیتا ہے. چنانچہ اسلام کا بیڑا غرق ہوا، ماننا پڑے گا. مسلمانوں کے 73 فرقے ہونا بتا رہے ہیں کہ بیڑا غرق ہوا. کوئی بھی دلیل نہ ہوتی. اگر کسی نبی کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا نا کہ نبی دنیا سے جا رہے ہوں اور کسی کو اپنا نائب نہ بنا رہے ہوں تو پھر ایک دلیل کہیں سے نکال کے کھینچ کے کوئی پیش کر سکتا تھا کہ دیکھو فلاں نبی بھی اس دنیا سے گئے اور اپنا نائب نہیں بنایا، تو ہمارے نبی نے بھی ایسا کیا. کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا بہتان ہے. نبی کا کلمہ پڑھ کے نبی پر کتنا بڑا بہتان ہے کہ کوئی بھی نبی بغیر وصی کے نائب کے بنائے ہوئے نہیں گیا، لیکن تمام نبیوں کا سردار جس کا دین قیامت تک چلنے والا ہے بغیر وصی کے بنائے ہوئے چلا گیا. کتنا بڑا الزام ہے یہ. پھر خود حضور کے زمانے میں لے لیجئے، کسی ایک موقع پر مدینہ چھوڑ کے ایک دن کے لیے بھی گئے ہیں تو پیچھے نائب بنا کر گئے ہیں تاکہ واضح کر دیں کہ دیکھو جب میں ایک دن کے لیے بھی جاؤں تو نائب ضرور بنا کے جاتا ہوں. تو قیامت تک چلنے والی شریعت کو بچانے والے کے طور پر میں نائب نہ بنا کر جاؤں تو کیسے ممکن ہے یہ؟ ایک دن کے لیے بھی نہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ مولا علی کے لیے انسان کو سمجھانے کے لیے گونگے، بہرے، اندھے سب کو سمجھانے کے لیے حواس ہوتے ہیں 5. پوری توجہ سنیے گا. اس کو سینس کہتے ہیں نا، 5 سینسز ہیں، 5 حواس ہیں. سونگھنے سے آپ پہچانتے ہیں کچھ چیزوں کو، دیکھنے سے آپ کچھ چیزوں کو پہچانتے ہیں، سننے سے بتائیے، چکھنے سے اور لمس کرنے سے، چھونے سے پہچانتے ہیں. اسے کہتے ہیں 5. اب اگر اللہ کائنات کو پہچانوانے اور اپنے پہچانوانے کے لیے 5 تن کو بناتا ہے تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ یہ تو کسی مذہب میں آپ کو جا کر مذہبی بننے کی ضرورت نہیں ہے. عام انسانوں سے پوچھو جو کافر ہیں، مشرک ہیں، بے دین ہیں، کہ تم کسی کو پہچاننے کے لیے جو حواس استعمال کرتے وہ کتنے ہیں؟ کہتے ہیں وہ 5 ہی ہیں، 5 سے زیادہ نہیں ہیں. انہی 5 میں سے ایک کو پہچانا جا سکتا ہے. رات کوئی گہری بھی نہیں ہوئی ہے تو نیند آ جائے کسی کو، ہماری تقریر میں یہ ممکن بھی نہیں ہے. ایک صاحب تھے، وہ بالکل شوق بھی تھا، بالکل سامنے آ کے بیٹھتے تھے، آگے بالکل، اور اونگنا شروع کر دیتے تھے. تو ایک سید کو مجھ جیسے جلال آیا، اسے کہا سب کچھ برداشت مگر یہ نہیں. آنکھ کھول کے اس نے کہا کیا؟ کہا آپ کا سونا. تو اس لیے ہمیں بھی یہ برداشت نہیں ہے. یہاں آئے اور محروم اور خالی ہاتھ جائے، یہ ممکن نہیں ہے. پوری توجہ سے سنیے گا. 5 ہیں حواس 5. 5 ذریعے سے اللہ کے نبی نے علی کی وصایت کو سمجھایا. خوشبو سنگھائی، انی اشم عندک رائحۃ طیبہ، وہی خوشبو جو نبی کی تھی علی میں پایا تو کہا کہ دیکھو خوشبو بھی میری خوشبو ہے. پہچانو کہ جس کی خوشبو
بعینہ میری خوشبو ہو وہ میرا جانشین علی ابن ابی طالب ہے. دکھایا آنکھ رکھنے والوں کو, آنکھ رکھنے والوں کو دکھایا. کس طرح دکھایا؟ اٹھایا اتنا کہ خود چھپ گئے, خود چھپ گئے. اب کوئی نبی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اسے پہلے علی کو دیکھنا پڑے گا, اسے مجبوراً علی کو دیکھنا پڑے گا. اٹھایا اس طرح کہ خود چھپ گئے اور علی ہی علی دکھائی دینے لگے. تو جتنے آنکھ والے تھے ان پر بھی واضح ہو گیا کہ جب نبی نہ رہے تو صرف اسے علی کو دیکھنا چاہیے. اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری یا علی, درود بر محمد و آل محمد. اب زبان سے چکھانے کا کیا مرحلہ تھا؟ خیمے میں بٹھایا مولا کائنات کو غدیر ہی کے دن, بٹھا کر کے کہا کہ اب تمہیں امیر المؤمنین کہنے کی زبانوں کو لذت بھی چاہیے. اب ہر صحابی کو حکم ہوا, اے میرے صحابیوں میرا حکم ہے ہر کوئی لائن میں آئے, کیوں کرے, آ کر صفوں میں کھڑا ہو جائے, ایک ایک کر کے جائے اور امیر المومنین کہہ کے علی کو سلام کر کے زبان سے بھی چک لے کہ کائنات میں کوئی اور امیر نہیں سوائے علی ابن ابی طالب. خوشبو سنگھائی, آنکھوں کو دکھایا, زبان سے امیر المومنین کہلوا کے چکھا دیا, اور پھر کانوں کو بھی سناتے ہوئے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. اگر غدیر میں کوئی اندھا ہوتا کان سے وہ سن چکا ہوتا اور سن گیا کہ میں جس کا مولا ہوں اس کے علی مولا. اب یہاں پر ایک تھوڑی سی میں چاہوں گا وضاحت کر دوں. اگر نبی سیدھے سیدھے کہتے, جیسے ہمارے انکل نے سیدھے سیدھے بات کی, سیدھے سیدھے کرتے کہ لوگوں سقیفہ میں نہ بیٹھو, کسی اور کے چکر میں نہ پڑو, میرے بعد علی خلیفہ ہے, میرے بعد صرف علی خلیفہ ہے, صاف صاف بتا دیتے تو سارا مسئلہ حل ہو جاتا. پھر حضرت ابو بکر بھی نہ پچھتاتے آخری دنوں میں, کاش میں نبی سے پوچھتا کہ آپ کس کو اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں, کیا پچھتانا ہے آپ کا. سبحان اللہ, جا کر آپ بیعت بھی کرتے ہیں, وعدہ بھی کرتے ہیں, امیر المومنین کہہ کے سلام بھی کرتے ہیں, اور پھر آپ پچھتاتے کاش میں نبی سے پوچھتا کہ آپ کا نائب کون ہے. معلوم ہوا کہ اپنے نائب ہونے کو ہمیشہ وہ خود کوستے رہتے تھے کہ شاید یہ نہیں تھا صحیح طریقہ. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. وہ بزدل ہے بے شک بہادر نہیں, وہ فوج محمد کے قابل نہیں, جنازہ نبی کا نہ ہو جن سے ادا, کلام نبی کو ہزیا بتا, وہ مسلمان کیسے بے ایمان ہیں, ابلیس کے بیٹے شیطان ہیں, سنے حکم حق سے اور غافل رہے جو, نہ مانے وہ ہرگز پیغمبر کہے جو, یہ حق دوستی کا ہوا ہے ادا, عجب بے حیا تھے عجب بے وفا, سقیفے میں جا بیٹھے جب بے حیا, شان محمد کا واقف بھی ہو, آل محمد کا واقف بھی ہو, عدالت پیغمبر کے ممبر پہ چڑھ کر کرے حق رسائی حدیثوں کو پڑھ کر, بیٹی نبی کی شریعت کی مالک خود جس کی تعریف
کرتا ہے صادق جدی وراثت کا دعویٰ ہو کرتی مہر پیمبر بھی ہو پیش کرتی واقعی میں حاضر شبیر و شبر ہوں داماد پیمبر شیر ببر ہوں خلاف حضر رسالت عدالت سنائے نہ کیوں کر وہ کاذب